آیت نمبر 85۔ وَمَن اور جو کوئی بھی یبتغی چاہے گا غیر الاسلامی اسلام کے سوا دیناً کوئی اور دین، فلن یقبلا تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس سے۔ آیت مبارکہ میں جو یبتغی کا لفظ آ رہا ہے یہ باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کرنا۔ اس وجہ سے اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کتاب کا علم تھا اور یہ اپنی کتاب سے ہی یہ بات جان چکے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، مگر انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو سچا نبی مان لیا تو پھر ان کی جو مذہبی اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، مذہبی برتری ختم ہو جائے گی، لوگ ان کے پاس دین کی بات پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو گویا کہ ان کا ہولڈ جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے یہ جاننے کے باوجود بھی اپنے اسی دین کے اوپر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب اس دین کے آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو خسارے کو بیان کیا گیا ہے وہ الف لام معرفہ کے ساتھ اور اسم کے ساتھ، یعنی کہ بہت بڑا خسارہ پانے والے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک انسان انجانے میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کا وبال صرف اس کی اپنی ذات تک کا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کے ایسی غلطی کرتے ہیں کہ صحیح بات کو چھپاتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں ہوتا بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اور اس نقصان کا اندازہ لگایا جائے کہ سچے دین کو اور سچے نبی کو چھپا کر انہوں نے کتنے لوگوں کو سچے دین سے محروم کر دیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کا جو خسارہ ہوگا آخرت میں وہ بہت بڑا ہوگا۔ اور خسارہ کہا ہی ایسے نقصان کو جاتا ہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انسان ذرا گہرائی کے ساتھ سوچے کہ اس خسارے کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو آپ نے سچے عقیدے سے، سچے دین سے اور سچی کتاب سے دور رکھا ہوا ہو، تو گویا کہ یہ ایک انسان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔